اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، نجاسات کی جو اقسام ہم پڑھ رہے تھے اس میں آج کے لیسن میں ہم نجاست کی آخری دو اقسام شراب اور نجاست خور حیوان کے پسینے کے بارے میں پڑھیں گے۔ نجاست کی جو نامی قسم ہے وہ ہے شراب۔ مسئلہ نمبر 108 کے مطابق شراب نجس ہے۔ اس کے علاوہ تمام مست کرنے والی چیزیں نجس نہیں ہیں، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام مست کرنے والی چیزیں نجس ہوں، لیکن یہ تمام مست کرنے والی چیزیں کھانے کے لحاظ سے حرام ہیں، یعنی کھانے کے لحاظ سے یہ پاک نہیں ہے، لیکن اگر یہ جسم کے ساتھ یا لباس کے ساتھ لگ جائیں تو ان سے جسم یا لباس نجس نہیں ہوتا سوائے شراب کے۔ مسئلہ نمبر 109، صنعتی الکحل خواہ صنعتی ہو یا طبعی تمام اقسام پاک ہیں، یعنی الکحل کی طبعی یا صنعتی دونوں اقسام پاک ہیں، مطلب وہ اگر جسم کے ساتھ یا لباس کے ساتھ لگ جائیں تو وہ جسم یا لباس کو نجس نہیں کرتی، لیکن وہ کھانے کے لحاظ سے حرام ہے۔ مسئلہ نمبر 110، اگر انگور کا رس خود بخود یا پکانے پر ابل جائے تو پاک ہے، لیکن اس کا کھانا یا پینا حرام ہے، یعنی ابلا ہوا انگور کا رس اگر جسم یا لباس پر لگ جائے تو وہ اس کو نجس نہیں کرتا، لیکن کھانے کے لحاظ سے وہ یا پینے کے لحاظ سے وہ حرام ہے۔ اور اسی طرح ابلا ہوا انگور احتیاط واجب کی بنا پر حرام ہے مگر نجس نہیں ہے، یعنی ابلا ہوا انگور کھانے کے لحاظ سے تو حرام ہے، لیکن اگر جسم یا لباس پر لگ جائے تو وہ اس کو نجس نہیں کرے گا۔ مسئلہ نمبر 111، کھجور، منقع، کشمش اور ان کا شیرہ خواہ ابل جائیں تو بھی پاک ہیں اور ان کا کھانا حلال ہے، یعنی کھجور، منقع اور کشمش کا کھانا حلال ہے، وہ پاک ہیں، اور ان کا شیرہ بے شک ابل بھی جائے تو بھی پاک ہیں، کھانے کے لحاظ سے حلال ہیں، اور اگر ان کا شیرہ یا کھجور یا منقع وغیرہ جسم پہ لگ جائے تب بھی وہ جسم یا لباس کو نجس نہیں کرتے۔ مسئلہ نمبر 112، فقہ جو عام طور سے جو سے تیار ہوتی ہے، جو تھوڑا سا نشہ پیدا کرتی ہے، حرام ہے اور احتیاط واجب کی بنا پر نجس ہے، یعنی فقہ جو سے تیار ہوتی ہے وہ نشہ پیدا کرتی ہے اور یہ کھانے کے لحاظ سے حرام ہے، حلال نہیں ہے، اور اگر یہ فقہ جسم یا لباس پر لگ جائے تو احتیاط واجب کی بنا پر جسم یا لباس کو نجس کر دیتی ہے، اور غیر فقہ یعنی طبعی قواعد کے مطابق حاصل کردہ آب جو جسے ماء عشعیر کہتے ہیں، جس میں کوئی نشہ نہیں ہے، پاک اور حلال ہے، یعنی پنجابی میں جسے ہم ستو کہتے ہیں، جو کہ جو سے تیار ہوتا ہے طبعی طریقے سے، یہ کھانے کے لحاظ سے بھی پاک ہے، اور اگر یہ جسم یا لباس پہ لگ جائے تو اس کو بھی نجس نہیں کرتا۔ نجاست کی اقسام میں جو آخری اور 10ویں قسم ہے وہ ہے نجاست کھانے والے حیوان کا پسینہ۔ مسئلہ نمبر 113، انسانی نجاست کھانے کی عادت والے اونٹ کا پسینہ نجس ہے، یعنی انسانی نجاست، یہاں پہ پوائنٹ ہے انسانی نجاست، تمام نجاسات کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ انسانی نجاست کھانے والے اونٹ کا پسینہ نجس ہے، اور احتیاط واجب کی بنا پر بقیہ حیوانات ان کا پسینہ بھی جو انسانی نجاست کھاتے ہیں نجس ہے، لیکن باقی حیوانات کا پسینہ احتیاط واجب کی بنا پر نجس ہے، جبکہ اونٹ جس کو انسانی نجاست کھانے کی عادت ہو اس کا پسینہ واجب کی بنا پر نجس ہے، یعنی اس کا پسینہ انسان کے لباس یا جسم کے ساتھ لگ جائے تو انسان کا لباس یا جسم نجس ہو جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 114، جو شخص فعل حرام سے جنب ہوا ہو اس کا پسینہ پاک ہے اور اس میں نماز صحیح ہے، یعنی جو شخص فعل حرام سے جنب ہوا ہو اس کو اگر آپ ملتے ہیں تو اس کے جسم پر اگر اور کوئی نجاست نہیں ہے تو اس کے پسینے سے آپ کا لباس یا آپ کا جسم نجس نہیں ہوگا، بلکہ آپ اسی لباس یا
اسی جسم کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کی نماز صحیح ہوگی۔ مومنین کرام، نجاست کی اقسام کا آج کا یہ ہمارا آخری لیسن تھا۔ آئندہ لیسن میں ہم نجاست ثابت کرنے کے طریقے کے بارے میں پڑھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔